السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں اس موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا جو گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا اور بجلی کے کٹ جانے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ تو موضوع تھا عہد نبوی کے ایک گستاخ رسول کا انجام بد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ ایران یعنی خسرو پرویز کے پاس آپ نے خط ارسال فرمایا، اور یہ سن 7 ہجری کی بات تھی۔ تو خط کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارسہ، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ادعوک بدعاء اللہ فانی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ لانذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فاسلم تسلم فان ابیت فان اثم المجوس علیک۔ یہ خط ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ ایران کے پاس بھیجا تھا۔ ترجمہ یوں ہے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ شاہ فارس کے نام، اس شخص پر سلام و ہدایت، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں کیونکہ تمام لوگوں کے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تاکہ ہر زندہ انسان کو اللہ کا خوف دلاؤں اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ لہذا اسلام قبول کر لو اور محفوظ ہو جاؤ۔ اگر انکار کرو گے تو تمام مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے ہی اوپر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر فارس گئے اور اسے کسریٰ کے سامنے پیش کیا۔ کسریٰ نے ترجمان بلا کر یہ خط پڑھنے کا حکم دیا۔ خط کی ترتیب، اس کا مضمون سن کر کسریٰ بھڑک اٹھا۔ اقتدار و طاقت کے نشہ میں چور، اسے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ کوئی میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھنے کی جرات کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خط میں سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پھر خط بھیجنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کے بعد اس کا نام ہے۔ اس لیے اس نے طیش میں آ کر کے مکتوب نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا اور غصے میں بولا: میری رعایا میں سے ایک معمولی غلام ایسی جرات کر رہا ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے۔ اس نے یمن میں موجود اپنے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز کے اس مدعی نبوت کو گرفتار کرنے اور میرے دربار میں حاضر کرنے کے لیے فوراً 2 پہلوانوں کو بھیجا جائے۔ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بازان نے تعمیل حکم کے طور پر 2 پہلوانوں کو مدینہ منورہ روانہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط دیا کہ آپ فوراً ہمارے ان نمائندوں کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ یہ دونوں مدینہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مدعا بیان کیا اور دھمکی بھی دی کہ اگر حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ کل مجھ سے ملنا۔ ادھر قاصد رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار سے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل سنا چکے تھے، یعنی اس نے جس طرح سے غصہ میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کیا تھا، پھاڑا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے پرزے کر دے گا، اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا۔
اس سے پہلے ایک اور فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ یعنی ان دونوں سلطنتوں کے اقتدار کا زوال قریب ہے۔ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں سلطنتوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال جب دوسرے دن بازان کے نمائندے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کسریٰ کے دربار میں لے جانے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے یہ خبر آ چکی تھی کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر ڈالا اور اس کے خاندان میں بغاوت ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمائندوں کو یہ خبر دی، مگر وہ دونوں یقین نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ سوچ سمجھ کر بول رہے ہیں، کیا آپ کی یہ باتیں ہم شاہ ایران کے پاس لکھ کر بھیج دیں؟ آپ نے کہا کہ ضرور لکھ دو، اور اس سے یعنی بازان سے بتا دو کہ میرا دین اور میری سلطنت عنقریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی سلطنت ہے۔ تاریخ میں ہے کہ خسرو پرویز کے پاس جب مکتوب نبوی پہنچا تھا تو وہ عراق میں نینوا کے مقام پر قیصر روم سے فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خسرو کو شرمناک شکست اٹھانی پڑی اور رومی فوجیں ایران کے دارالسلطنت تک پہنچ گئیں۔ اسی موقع پر خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت پیدا ہو گئی۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے خسرو کو قید کر لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے۔ خسرو کو شیرویہ نے 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری اور عیسوی سن کی بات کریں تو 628 عیسوی کی شب میں قتل کر دیا۔ بازان کے دونوں قاصد مدینہ سے واپس ہو کر جب یمن پہنچے اور اس سے تمام باتوں کا ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے قتل کے بارے میں جو کہا تھا اسے بھی بتایا، تو ان سب باتوں کو سن کر بازان بہت متاثر ہوا اور کہا کہ اس شخص کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی نبی ہے۔ دوسری طرف ایران کے دارالسلطنت مدائن سے شیرویہ کا خط بازان کے نام آتا ہے کہ خسرو کو اس کے مظالم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خط میں شیرویہ کی طرف سے بازان کو یہ بھی ہدایت تھی کہ اگلے حکم تک نبی عربی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت دیکھ کر بازان مشرف باسلام ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن والوں کی ایک بڑی جماعت بھی مسلمان ہو گئی۔ خسرو پرویز کے بعد پورے فارس میں ابتری پھیل گئی۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے کل 8 مہینے حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ارد شیر 7 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 1.5 برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ پھر چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو بھی قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد قضا کر گیا، انتقال کر گیا۔ اب چونکہ خاندان میں یزگرد کے سوا کوئی بھی اولاد ذکور میں باقی نہیں بچا، اور یزدگرد چونکہ نہایت کم عمر تھا، صغیر السن تھا، اس لیے اس کے صغر سنی کے باعث اس کے علاوہ چونکہ دوسرا کوئی وارث میں لڑکا نہیں بچا تھا، تخت پر ایک لڑکی کو بٹھایا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یزدگرد جب سن شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی حاکم بنے گا۔ چنانچہ جب وہ سن شعور کو پہنچ گیا تو اس کے بعد یزدگرد حاکم بنا۔ عہد فاروقی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوجیں پیش قدمی کرتی اور ایرانی فوجوں سے لڑتی ہوئی جب مدائن میں داخل ہوئیں تو یزدگرد وہاں سے نکل بھاگا۔ وہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے اختیار یہ آیتیں نکلیں: کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 25 سے 28 تک۔ وہ کتنے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں
اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کرتے تھے، یہ سب ایسا ہی ہو گیا اور ہم نے ان کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ اس کے بعد ایوان کسریٰ میں تخت شاہی کے بجائے منبر نصب ہوا اور اسی میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔ اس طرح خسرو پرویز اور اس کی سلطنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے سبب زوال و فنا کا شکار ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری طرح سچ ثابت ہوئیں جو آپ نے اسی وقت کی تھی جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کیا تھا، پھاڑا تھا۔ اللہ کے رسول نے بددعا فرمائی تھی کہ اللہ اسے بھی پھاڑ دے اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو یہ وہ خط تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ ایران کے پاس بھیجا تھا، اور جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اس دنیا کے اندر سزا دلا دی اور اسی کے بیٹے سے اس کا قتل کروا دیا، اور اس طرح سے اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ نے جہاں اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کنبہ اور قبیلے کو دین اسلام کی دعوت دی، اس سے باہر نکل کر کے شہر والوں کو، اسی طرح سے دیگر ملک والوں کو، اور جو ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ ہوا تھے ان کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عرب کے نام آپ نے خطوط بھیجے اور خطوط بھیج کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے دین اسلام کی دعوت میں، تبلیغ میں کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ارزانی نصیب کرے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔